نماز کی آخری شرط تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں بھی شامل ہے، یعنی شرائط میں سے سب سے آخری شرط ہے اور فرائض میں سے سب سے پہلا فرض بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے اندر بعض اوقات بعض احباب کچھ اغلاط کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں تکبیر تحریمہ کا جو طریقہ کار ہے اس کا عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نے نماز کو شروع کرنا ہے، دونوں ہاتھ ہم کانوں کی لو تک لے جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار کچھ نمازیوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ دونوں ہاتھ آپ نے بالکل سیدھے رکھنے ہیں، دونوں انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کی لو تک لے کر جانے ہیں اور ہاتھوں کو بالکل نارمل رکھنا ہے۔ اس کا جو رخ ہوتا ہے وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ بعض یوں ٹائٹ کر لیتے ہیں، بعض بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کانوں کی لو تک آپ نے لگانا ہے اور ہاتھوں کو نارمل رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ بعض یہیں پر تکبیر کو ختم کر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ بعض جو ہے وہ یوں کر کے اللہ اکبر یعنی تکبیر بعد میں شروع کی۔ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو تک لگا لیے تب آپ نے تکبیر شروع کر دینی ہے، اور اکبر کی جو راہ ہے وہ آپ نے قیام میں ختم کرنی ہے جب آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کرتا ہے تو وہ خلاف سنت ہے، اگر اسی عادت پر وہ پابند رہے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، امام کے ساتھ آپ شامل ہوئے، اگر امام کی تکبیر سے پہلے مقتدی نے اپنی تکبیر ختم کر لی تو گویا کہ اس مقتدی کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، یعنی ابھی امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے راہ نہیں کہی، اکبر کی جو راہ ہے ابھی ان کی کمپلیٹ نہیں ہوئی، مقتدی نے پہلے ہی اپنی راہ کو ختم کر لیا، یعنی مقتدی نے امام سے سبقت کر لی، امام سے وہ آگے ہو گیا، تو گویا کہ اس مقتدی کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ نماز شروع نہیں ہوئی تو اس کا گویا کہ پورا وہ وقت ضائع ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح تیسری غلطی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جماعت جب قائم ہے، جلدی جلدی آئے پیچھے سے امام صاحب رکوع کے اندر ہیں تو رکوع میں شامل ہوتے ہیں، رکوع میں جب امام کو پا لیا تو وہ رکعت تو مل گئی، لیکن ایک چھوٹی سی ایسی مسٹیک ہے، وہ کر لینے سے بندہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ وہ مسٹیک کیا ہے کہ جب آپ نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا تو تکبیر تحریمہ آپ نے کھڑے کھڑے ختم کرنی ہے۔ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کی راہ رکوع میں جا کر ختم کی تو گویا کہ آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تکبیر تحریمہ ہم نے کھڑے کھڑے ختم کرنی ہے، اللہ اکبر یا پھر اللہ اکبر، کم از کم کھڑا آپ نے رہنا ہے۔ اگر آپ جلدی میں آئے، امام صاحب رکوع کے اندر ہیں اور آپ نے یوں کہا اللہ اکبر، اب یہ تکبیر تحریمہ تو آپ نے کہی ہے لیکن آپ نے کھڑے کھڑے اس کو ختم ہی نہیں کیا۔ رکوع کی حالت میں جا کر جب یہ والی راہ ختم ہوئی تو گویا کہ آپ نے جو قیام والا فرض تھا وہ ادا ہی نہیں کیا۔ تکبیر تحریمہ یہ بھی نماز کے فرائض میں ہے، پھر اس کے بعد قیام یعنی کھڑے ہونا، ہاتھ چاہے نہیں آپ نے باندھے، چونکہ امام صاحب رکوع کی حالت میں ہیں، آپ فوراً جلدی جلدی آئے تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے رکوع سے پہلے پہلے ختم کر لینے ہیں۔ اور رکوع کی جو ادنا حالت ہے، ادنا رکوع یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ بڑھائیں اور گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یعنی اس طور پر اس تک اگر آپ نے راہ کو ختم کیا تو آپ کی نماز شروع نہ ہوئی۔ اس لیے جب ہم جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے ہیں تو اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے کہ اگر آپ نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا ہے تو آپ کو وہ رکعت مل گئی۔ اگر آپ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں گئے ہیں اور امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، یا پھر امام صاحب کھڑے ہو چکے ہیں اور آپ جو ہے اس کے بعد شامل ہو رہے ہیں، تو اب آپ نے امام کے رکوع کو نہیں پایا۔ جب امام کا رکوع آپ نے نہیں پایا تو گویا کہ آپ کو وہ رکعت نہیں ملی۔ اس چیز کو ہمیں لازمی طور پر دیکھ لینا چاہیے۔ بعض نمازیوں کو یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ رکوع میں آ کے مل گئے جبکہ امام صاحب پہلے سے کھڑے ہو چکے ہیں، اب اس رکعت کو دوبارہ نہیں پڑھتے،
وہ اپنے ذہن میں یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ تکبیر تحریمہ بھی کہہ لی ہے، میں نے تو رکوع کر لیا ہے، حالانکہ شرط یہ ہے کہ امام کو رکوع کی حالت میں پانا ہے، اپنے آپ کو نہیں۔ امام کو رکوع کی حالت میں پائیں گے تو آپ کی رکعت شامل ہوگی۔ اگر آپ نے امام کو رکوع کی حالت میں نہیں پایا، امام صاحب تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ چکے، آپ نے اگرچہ رکوع کر لیا ہے تو آپ کی وہ رکعت شامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو صفوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علی رحمہ بہت ساری شرائط نقل کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ صفوں کے اندر تسویہ ہونا ضروری ہے، برابری ہونا یہ لازمی ہے، یعنی کندھے سے کندھا مس ٹچ کیے رکھنا یہ واجب ہے، صف سیدھی رکھنا یہ بالکل واجب ہے۔ ہمارے کندھے جو ہیں وہ بالکل برابر ہونے چاہیے، جمع ہونے چاہیے، ہمارے جو ٹخنے ہیں ان کے اندر بھی برابری ضروری ہے۔ اگر آپ نے برابری نہ رکھی، کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہے، کوئی آگے کھڑا ہے، کسی کا کندھا پیچھے ہے، کسی کا آگے ہے، تو گویا کہ ان کا یہ والا جو واجب ہے یہ ادا نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح دوسری شرط آپ بیان فرماتے ہیں کہ اتمام، جب تک پہلی صف دونوں کونوں تک مکمل نہ ہو جائے پیچھے صف شروع کرنا ناجائز ہے، اور اس کو فقہا نے گناہ لکھا ہے کہ اگر پہلی صف دونوں کونوں تک مکمل نہیں ہوئی، آپ پچھلی صف میں آ کر شامل ہو گئے تو گویا کہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن گناہ جو ہے وہ انسان کو ملے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو دوسری صف کو شروع ہی نہ کیا جائے، پہلی صف کو دونوں کونوں تک مکمل کیا جائے۔ ابھی یہ پردے بھی ماشاءاللہ لگ گئے اعتکاف والوں کے لیے، بعض مساجد کے اندر یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ پردے نیچے ہی ہوتے ہیں اور دونوں صفیں پردوں تک مکمل کی جاتی ہیں، دیوار تک مکمل نہیں کی جاتی، تو گویا کہ یہ قطع صف ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کافی وعیدات فرمائے ہیں کہ جو صف کو قطع کرے اللہ اس کو قطع کرے، یعنی یہ پردے اٹھا دینے چاہیے معتکفین کے لیے، چاہے وہ یہاں کی بات ہے چاہے کسی بھی مسجد کی بات ہے، پردے جو ہیں وہ دونوں طرف سے اٹھا دیے جائیں تاکہ ہماری جو صف ہے وہ دونوں کونوں تک مکمل ہونی چاہیے۔ اب بس اوقات یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ دوسری صف بھی بن گئی، تیسری بھی بن گئی، چوتھی بھی بن گئی، جبکہ پہلے صف کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے، ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی یا دو آدمیوں کے کھڑے ہونے کی، یا دوسری صف میں خالی ہے یا تیسری میں خالی ہے۔ اب اگر کوئی شخص پیچھے سے آیا اور وہ صفیں توڑتا ہوا نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہوا آ گیا پہلی صف میں، اس نے پہلی صف کو مکمل کر لیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا، یعنی کہ وہ جماعت قائم ہو چکی ہے، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نمازیوں کے آگے سے گزر کر آ کر پہلی صف کو پورا کر سکتا ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگلی صفوں کو مکمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ نمازیوں کے آگے سے جو گزرنے کا مسئلہ ہے یہ بھی ذہن نشین رکھیں، امام کا جو سترہ ہوتا ہے وہ سارے مقتدیوں کا سترہ ہے، یعنی کوئی شخص امام کے آگے سے نہیں گزر سکتا اور جو مقتدی ہیں ان کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا وضو ٹوٹ گیا، پہلی صف میں تھا، اب حکم یہ ہے کہ وہ فوراً صفیں توڑ کر پیچھے جائے گا، چاہے اس کو نمازیوں کے آگے سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اسی طرح کوئی شخص پیچھے آیا، اس نے دیکھا کہ اگلی صفیں خالی ہیں یا کہیں جگہ موجود ہے تو وہ صفوں کو کراس کرتا ہوا آگے آ سکتا ہے اور اگلی صفوں کو وہ پورا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک بھی ہے، ارشاد فرمایا اے صحابہ کرام علیہ مردوان تم میرے پیچھے صفیں اس طرح کیوں نہیں بناتے جیسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صفیں بناتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے صفیں بناتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا مزید اندازہ ہو گیا کہ رب تعالیٰ کے فرشتے بھی اس طور پر صفیں بناتے ہیں، تو ہمیں صفیں بنانے کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ذہن کے اندر یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ صفوں کے اندر بسا اوقات بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ احادیث کے اندر تو یہی بیان کیا گیا کہ بچوں کی صف سب سے آخر میں بنائی جائے، سب سے آخر میں۔ اب یہاں سب سے آخر کیا بنے گا؟ نمازیوں کی تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے گا۔ اگر فجر میں ہمارا حال بھر جاتا ہے تو آخر سے مراد یہ ہے کہ ان کی صف برآمدے میں بنائی جائے، ان کے آگے سے گزر کر نمازی اگلی صفوں میں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جماعت کے حوالے سے میں نے گزرنے کا مسئلہ عرض کر دیا۔ اب اگر بچے کم ہیں، اس تعداد میں نہیں ہیں کہ ان کی ایک پوری صف پیچھے بنائی جائے، ایک دو بچے اگر کھڑے ہیں تو ان کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے دیکھا جائے گا کہ وہ بچہ سمجھدار ہے یا نہیں،
یعنی آپ نے اس کو سمجھایا ہوا ہے نماز یوں پڑھنی ہے، رکوع یوں کرنا ہے، گرچہ اس کو آتی نہیں ہے لیکن وہ سمجھدار ہے، نماز کے ارکان کو وہ سمجھتا ہے، شور شرابہ نہیں کرتا یا وویلا نہیں کرتا، سمجھدار بچہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو صف کے اندر کھڑا کر دیا تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک دو بچے اس طرح کھڑے کر لیا جائیں تو اس کو فقہا فرماتے ہیں یہ بہتر ہے، چہ جائے کہ آپ ان کو اکٹھا کھڑا کریں گے تو پھر یہ شور کریں گے، ایک بچہ کو نہیں مارے گا تو اب وہ پوری صف ہی ڈسٹرب ہو جائے گی، آپس میں وہ ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ اگر ہو نا سمجھ، جس کو نماز کے ارکان کا بالکل پتہ نہیں ہے، سجدے میں جاتا ہوا ہنس رہا ہے یا کھڑا ہوتے ہنس رہا ہے یا ایک دوسرے کو آپس میں تنگ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے بچوں کو ہم صف کے اندر کھڑا نہیں کریں گے۔ یعنی جن کو پیشاب کرنے کا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اندر ہی کر دیتے ہیں، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا ہی ممنوع ہے۔ جن کو اس اعتبار کا بھی خیال نہ ہو کہ مسجد اللہ کا دربار ہے، یہاں تقدس ہے، یہاں ہم نے خیال رکھنا ہے پاکیزگی کا ناپاکیزگی کا، اس کو خیال ہونا چاہیے، تمیز ہونی چاہیے۔ اگر تو اس بات کی تمیز نہیں ہے تو ایسے بچوں کو مسجد نہ لایا جائے۔ کم از کم اس کی عمر فقہا نے 7 سال تک بیان کی ہے کہ اگر 7 سال کا بچہ ہو جائے، اس کی آپ تربیت کر کے لائیں گے تو امید ہے کہ وہ بچہ شور شرابہ نہیں کرے گا۔ اصل بچوں کی تربیت گھر سے ہوتی ہے۔ بس اوقات ہم جا کے اسکول ٹیچر کو کہتے ہیں یا مدرسے کے قاری صاحب کو کہتے ہیں جی آپ نے اس کو کچھ سمجھایا نہیں ہے، اس کو کوئی تمیز نہیں ہے، یہ ہمارا کہنا نہیں مانتا۔ یاد رکھیں بچے کی جو سب سے پہلی تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وہاں سے اس کی اچھی تربیت کر دی ہے تو پھر اس کے لیے اگلے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، یونس صاحب یہ بچے لے کر آتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے وہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، خاموشی کے ساتھ جیسے ان کو یہ کہتے ہیں ویسے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تربیت کا ایک انداز ہے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، اگر ہم بھی اپنے بچوں کو اس انداز سے لائیں اور ان کو سمجھائیں کہ نماز ہم نے یوں ادا کرنی ہے، مسجد کے اندر شور نہیں کرنا، تو یوں ہماری مساجد کا تقدس بھی پامال نہیں ہوگا اور اس سے یوں ہمارے دوسرے بچوں کو ترغیب ملے گی، دوسرے بڑے افراد کو ترغیب ملے گی، یوں دین اسلام کا جو کام ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو آج ہم نے مسائل سیکھے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے اور صفوں کے حوالے سے، ہمیں یہ سارے مسائل پیش نظر رکھنے چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک آخری مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب بندہ پیچھے سے آگے آتا ہے تو صفیں اس کو پھلانگنی نہیں چاہیے، اس کے حوالے سے فقہا نے منع کیا ہے۔ اسی طرح جب بندہ پیچھے سے آتا ہے تو سلام بھی نہ کرے۔ سلام کرنا گرچہ سنت ہے، اس پر نیکیاں بھی ہیں، کرنے والے کو 90 نیکیاں، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں، لیکن مسجد کے اندر چونکہ ذکر اذکار ہو رہا ہوتا ہے اس موقع پر سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں، جہاں آپ کو جگہ مل گئی ہے وہاں آپ بیٹھ جائیں، جیسے اقامت ہوگی حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے، جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے فوراً سے اپنی صفوں کو سیدھا کر کے ہم اپنی نماز کو شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی گردن پھلانگ کر آ رہے ہیں، کسی کا راستہ ٹوک کر آ رہے ہیں، یا آپ نے اپنی جگہ آ کے فکس کر لیے جی بس میں نے یہیں بیٹھنا ہے آ کے، اور وہاں کوئی پہلے سے شخص موجود ہے اس کو آپ آ کر اٹھا رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں آ کر باادب طریقے کے ساتھ بیٹھ جائے، کوشش کرے اگلی صفوں کو وہ پہلے مکمل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ مسائل سیکھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔